السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ ان قیمتی معلومات پہ مشتمل عظیم کتاب ہے جو معلومات ہر عام و خاص کے لیے نہایت ضروری ہیں. اس کتاب کے 5 درس ہو چکے ہیں اور آج 6واں درس ہے. 6 درس کا تعلق نماز کی شرائط سے ہے. 6واں درس کیا میرے بھائیو؟ نماز کی شرائط، یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں نماز درست ہوگی اور جو اگر موجود نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہی پایا جانا ضروری ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا پایا جانا ضروری ہے. ایسی چیزوں کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. یہ نماز کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے نہایت ضروری ہیں. چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں الدرس السادس شروط الصلاۃ. 6واں درس یہ ہے کہ نماز کی شرائط وہی 9 اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کی شرائط 9 ہیں. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 9. پہلے نمبر پہ کہتے ہیں الاسلام. ایک آدمی مسلمانوں میں رہتا ہے لیکن ہندو ہے. وہ اپنے دوست احباب میں بیٹھا ہوا ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا تو اس کے مسلمان دوست کہتے ہیں آؤ آج تم بھی ہمارے ساتھ چلو نماز پڑھتے ہیں. وہ ان کے ساتھ مسجد میں آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. اس لیے کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں نماز کے درست ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہو، اسلام کی نعمت سے آراستہ و پیراستہ ہو، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے گھر کعبہ مسجد حرام کے متولی تھے، منتظم تھے. مسجد حرام کی خدمت کرنا انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، مسجد حرام پہ خرچ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا چونکہ یہ شرک کرتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم، ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو چکے. تو بیت اللہ کی خدمت ان کے کام نہیں آئی، بیت اللہ پہ خرچ کرنا ان کے کام نہیں آیا، حاجیوں کی خدمت ان کے کام نہیں آئی، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے یہ طواف ان کے کام نہیں آیا، حج کے لیے مینا وغیرہ جاتے تھے یہ حج کرنا ان کے کام نہیں آیا. تو ایسے اگر کوئی اسلام قبول کیے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے، قبر والوں کو پکارتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، مشکل اوقات میں
غیبانہ طور پہ انہیں پکارتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ فوت ہونے کے باوجود یہ قبر سے میری مدد کر سکتے ہیں، میرے حالات کو جانتے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں اور مجھے ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا جتنی بھی نمازیں پڑھ لے ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام ضروری ہے، توحید ضروری ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے نماز کے درست ہونے کے لیے؟ اسلام۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں مسکینوں کو بڑا کھانا کھلایا کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ کتنے اچھے کام کرتا تھا؟ دو، اور بھی کرتا ہوگا لیکن یہ خصوصی طور پہ ہیں۔ نمبر ایک مسکینوں کو کھانا کھلانا، نمبر اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جناب عائشہ سوال یہ کر رہی ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس آدمی کو جس نے یہ کام زمانے جاہلیت میں کیے تھے کیا ان کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رب پہ ایمان نہیں تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں اس سے کیا پتا چلا کہ نیک اعمال جتنے بھی ہوں اگر وہ حالت کفر میں آپ کر رہے ہیں، حالت شرک میں کر رہے ہیں تو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ۔ اس لیے سب سے زیادہ توجہ کس بات پہ دینی چاہیے؟ عقیدے پہ۔ عقیدے کی اصلاح پہلے، باقی اعمال بعد میں۔ نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا صاحب عقل ہو۔ کیا ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی مینٹل ہے، مجنون ہے، آپ اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں اور وہ مینٹل ہے، ہنسی مزاح میں جیسی حرکتیں نماز میں آپ کر رہے ہیں ویسے وہ کر رہا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی یہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز قیامت اسے عذاب ملے گا کہ تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی۔ نہیں، وہ مجنون تھا، وہ نمازوں کا مکلف ہی نہیں ہے، وہ نمازوں کا پابند ہی نہیں ہے، نمازوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لے ہمیں دیکھ کر، جیسے کام ہم کر رہے ہیں ویسے وہ کرتا رہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ امام احمد، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ کون سا قلم ہے جو اٹھا لیا گیا ہے؟ حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کتاب کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان سے بات پرس نہیں ہوگی۔ کون کون؟ فرمایا پہلے نمبر پہ مجنون، مینٹل، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ اس سے یہ پتا چلا اگر کوئی جزوی طور پہ مینٹل ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جزوی طور پہ مینٹل کون سا ہوتا ہے؟ ایک دن عقل کام کرتی ہے، ایک دن نہیں کرتی، 6 گھنٹے کام کرتی ہے، 6 گھنٹے نہیں کرتی۔ جن گھنٹوں میں، جن اوقات میں عقل کام کرتی ہے ان اوقات میں وہ شریعت کا پابند ہے۔ کسی کو دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، جتنے گھنٹے بے ہوش رہتا ہے اتنے گھنٹوں میں شریعت کہ ہاں وہ مکلف نہیں ہے، اس سے بات پرس نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس کی عقل واپس آ جاتی ہے، 10 گھنٹے یا 20 دن اس کی عقل رہتی ہے، جتنے دن عقل رہتی ہے ان دنوں میں وہ شریعت کا پابند ہے اور وہ نماز کا مکلف ہے، شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بات پرس نہیں ہوگی، وہ کون ہے؟ جی، مجنون، مینٹل۔ دوسرے نمبر پہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ کون؟ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آدمی سویا ہوا ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے وہ مکلف نہیں ہے۔ نیند کی حالت میں سوئے سوئے بیگم کو طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، یہ طلاق نہیں ہوگی۔
سوئے ہوئے اس نے کسی کو گالیاں دے دی، تو جس کو گالیاں دی ہیں اسے یہ احساس کرنا چاہیے کہ سویا ہوا ہے، اسے ہوش ہی نہیں تھا. تو بہرحال یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے بات پوچھ نہیں کی جائے گی. تو اس لیے نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ اسلام، مسلمان ہونا. دوسری شرط کیا ہے؟ صاحب عقل ہونا. اور تیسرے نمبر پہ باشعور ہونا. باشعور ہونا کیا مطلب؟ نہیں، بالغ ہونا یہاں پہ شرط نہیں ہے. حج کے معاملے میں بالغ ہونا شرط ہے، تب حج واجب ہوگا، تب حج فرض ہوگا. نماز بھی فرض اسی پہ ہوگی جو بالغ ہے، لیکن نماز درست ہے اس کی جو اگرچہ نابالغ ہے لیکن سمجھتا ہے نماز کسے کہتے ہیں. نماز کا طریقہ اسے آتا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ آتا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ آتا ہے، اگرچہ یہ نابالغ ہے نماز اس کی ٹھیک ہے، نماز درست ہے. ہاں واجب اس پہ نہیں ہوئی ابھی، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز ہو جائے گی. یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز کے درست ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ باشعور ہو، اس کے بعد شعور ہو، وہ سمجھتا ہو کہ نماز کسے کہتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے بھائی توجہ سے، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. نماز کا انہیں حکم، حاجی صاحب نماز کا حکم دو، حالانکہ ابھی نماز اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن والد پہ واجب ہے کہ اسے نماز کا حکم دے. باپ مکلف ہے اس بات کا کہ اس بچے کو نماز پڑھنے کے بارے میں تلقین کرے، ترغیب دے. اور فرمایا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اب اس کی پٹائی کی جائے. کتنے سال کا ہو گیا؟ اب بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کی جائے. اور فرمایا جب 10 سال کے بچے ہو جائیں ان کا بستر بھی الگ کر دیا جائے، ایک کمبل میں اب نہیں سوئیں گے، ایک لحاف میں نہیں سوئیں گے. 10 سال کا بچہ ہے، ان کو الگ الگ بستروں میں سلایا جائے، الگ الگ کمبل دیا جائے، الگ الگ لحاف دیا جائے. تو یہاں پہ اس حدیث سے جو مسئلہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دینا چاہیے، نماز کی تلقین کی جائے، نماز کی ترغیب دی جائے. اور یہ ترغیب، یہ تلقین کتنے سال جاری رہے گی؟ 3 سال. جب 10 سال کا ہو گیا ہے اب نماز نہیں پڑھتا، اب اس کی پٹائی کی جائے. شریعت نے تربیت کرنے کے لیے کتنے سال دیے ہیں؟ 3 سال. تھوڑے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو ذرا میں اور آپ ہم سب دیکھیں کہ ہمارے 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی آپ یہ کہیں کہ ہمارے تو 15-20 سال کے بھی نہیں پڑھتے. اسکول کالج جاتے ہیں جی، وہ تو پابندی سے جاتے ہیں، اس میں کوئی ناغہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، اس میں کوئی ناغہ نہیں. کوئی پیریڈ چھوٹ جاتا ہو اسکول سے؟ نہیں جی، بالکل نہیں. 3.5 سال کا بچہ ہے اور یہ دادا جی انگلی پکڑ کر اسے اسکول میں لے جا رہے ہیں، پرنسپل سے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ اس کو داخلہ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی چھوٹا ہے. دادا جی کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے. دادا جی کیا کہتے ہیں جی؟ یہ بڑا ہے. آپ ABC سن لیں، 1 2 سن لیں، انگلش میں سے اس کا نام پوچھ لیں، سب کچھ جانتا ہے. اور اگر اسی دادا جی سے مولوی صاحب بات چیت کریں کہ آپ کا بیٹا جو اس سے بڑا ہے، 3.5 سال سے بڑا ہے، 5 سال والا، 6 سال والا، 7 سال والا، 8 سال والا نماز میں نہیں آتا، مولوی صاحب ابھی چھوٹا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھنی ہیں. 3.5 سال کا تھا تو بڑا تھا، کیونکہ وہاں انگلش کا مسئلہ ہے. جب نماز کا مسئلہ ہے تو اگرچہ 7 سال کا ہے، 10 سال کا بھی کیا ہے؟ چھوٹا ہے.
اب جب یہ 15 سال کا ہوگا تو اسے نماز کی عادت نہیں پڑے گی. نماز کی عادت ڈالنے کے دن یہی تھے 7 سال سے لے کے 10 سال تک. اب یہ کہیں گے مولوی صاحب دعا کریں، بچے نماز نہیں پڑھتے. اب کیا کریں؟ خود اب بھی کچھ نہیں کرنا، دعا کروانی ہے، وہ بھی کس سے؟ مولوی صاحب سے. لیکن یہی بچہ اگر اسکول جانے سے انکار کر دے، کالج جانے سے انکار کر دے، یونیورسٹی جانے سے انکار کر دے، دکان پہ بیٹھنے سے انکار کر دے تو اس کی خیر نہیں. یہی دادا جی ہوں گے، وہی پوتا ہوگا. اب پٹائی بھی کی جائے گی، کھانا بھی بند کیا جائے گا، گھر سے نکالا بھی جائے گا، اب کوئی لحاظ نہیں. لیکن نماز کی باری آئے کہ مولوی صاحب کیا کریں، بڑا ہو گیا، آنکھیں دکھاتا ہے، کہیں ناراض ہو کے چلا گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا رویہ ہے دین کے ساتھ، یہ ہمارا رویہ ہے اپنے رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آئیے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے. ایک 7 سال کا بچہ ہے. کتنے سال کا بچہ؟ اور اپنی برادری کو، اپنے گاؤں والوں کو بطور امام نمازیں پڑھاتا ہے، فرض نمازیں بھی، نفل نمازیں بھی. کون سی نمازیں؟ اور ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، نابالغ بچے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کا بچہ بطور امام فرض اور نفل نمازیں، جنازے، سب کچھ پڑھاتا رہا ہے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا، اور جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے وہ ایسی جگہ تھی کہ کافرے گزرنے والے وہاں پہ رکتے، کیونکہ ہمارے ہاں پانی تھا تو مسافر لوگ وہاں پہ رکتے، ٹھہرتے. میں ان کے پاس چلا جاتا، ان کی باتیں سنتا. کہتے جی ایک نبی نکلا ہے ادھر سے. میں پوچھتا نبی کیا کہتا ہے؟ جی ایسی باتیں کہتا ہے، جی اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے. میں کہتا کیا کلام، کیا وہی؟ وہ میں سن کے یاد کر لیتا. بکریاں چرانے والا بچہ دین سیکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم مصروف لوگ ہیں، دین نہیں سیکھ سکتے. جس نے سیکھنا ہو دیکھیے بچہ. اور یہ بچہ کہتا ہے کہ لوگ اس وقت تک انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے مابین جنگیں ہو رہی ہیں، مار کے ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. جو غالب آ گیا وہ حق پہ ہوگا. اگر یہ نبی اپنی قوم پہ غالب آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے. اور جب پھر مکہ فتح ہوا پھر لوگوں نے دوڑیں لگا دی. کس کام کے لیے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے. مدینہ آنے لگے، قبیلے کے اوپر قبیلے، وفد کے اوپر وفد، کیونکہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو یہ بچہ کہتا ہے کہ پھر میری قوم کے لوگ گئے، میرے ابا جی بھی گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اسلام قبول کر لیا. اور آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ تم میں سے ایک اذان دے جب نماز کا ٹائم ہو جائے، اور پھر نماز پڑھو، اور امامت وہ کرائے لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جس کے پاس قرآن کی دولت زیادہ ہے وہ نماز پڑھائے، وہ امام بنے. امام کون بنے جی؟ جسے قرآن زیادہ آتا ہے وہ نماز پڑھائے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ دیکھنے لگے کون ہے جسے قرآن زیادہ، مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے امام مقرر کر دیا. اب میں نماز پڑھنے لگا. میری چادر چھوٹی سی تھی. یا آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کا عام طور پہ لباس کیا تھا؟ چادریں. اور عام طور پہ ایک چادر ہوا کرتی تھی، بس. غریب لوگ تھے، ایک چادر پنڈلی سے باندھتے اور کندھے تک بڑی مشکل سے پہنچتی.
اب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میری جو چادر تھی وہ تھی چھوٹی، جب میں نماز پڑھاتا سجدے میں جاتا تو میری شرمگاہ پیچھے سے تھوڑی بہت ننگی ہو جاتی۔ اب ہماری برادری اور قبیلے کی عورتوں نے مردوں سے کہا بھئی اپنے قاری صاحب کی شرمگاہ تو ڈھانک لو۔ چنانچہ میری قوم کے لوگوں نے چندہ جمع کیا، پھر میرے لیے قمیض منگوائی گئی، عمان سے یہ قمیض آئی۔ کہاں سے آئی؟ عمان سے قمیض آئی، اور مسلمان ہونے کے بعد میری زندگی میں یہ سب سے خوشگوار لمحہ تھا کہ مجھے قمیض مل گئی ہے، وہ بھی عمان کی۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے 7 سال کے بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں سیکھ رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 7 سال کا بچہ بطور امام اپنی قوم کو فرائض بھی پڑھا رہا ہے، جنازے بھی پڑھا رہا ہے، تراویح بھی پڑھا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آپ ماشاءاللہ حج کے لیے آئے ہیں، عمرہ آپ نے کر لیا ہے یا کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز کا مقام و مرتبہ حج سے کہیں زیادہ ہے۔ کس کا؟ نماز کا مقام و مرتبہ حج سے کہیں زیادہ ہے، عمرے سے کہیں زیادہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ڈٹ جائیے۔ کس پہ؟ نماز پہ۔ یہ نہیں 1 پڑھ لی 2 چھوڑ دیں، 3 پڑھ لی 4 چھوڑ دیں، نہیں، نماز کا حکم دیجئے اور نماز پہ ڈٹ جائیے، یعنی کہ مسلسل نمازیں پڑھتے رہیے۔ تو بہرحال نماز کے درست ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ اسلام، دوسری صاحب عقل ہونا، تیسرے نمبر پہ باشعور ہونا، سمجھدار ہونا، اور چوتھے نمبر پہ میرے بھائیوں نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ طہارت پہ ہوں، یعنی کہ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر چکے ہوں، اور اگر غسل واجب ہے تو غسل کر چکے ہوں۔ اگر احتلام ہو چکا ہے تو آپ نے غسل کر لیا ہو، اگر بیگم سے ہم بستری کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ غسل کر چکے ہوں، اور اگر کوئی عورت ہے اسے حیض کا خون آ رہا تھا، اب حیض کا خون جو ہے ختم ہو چکا ہے تو غسل کر چکی ہو، اگر ولادت ہوئی تھی اور ولادت کے بعد خون ختم ہو چکا ہے تو نماز تب ٹھیک ہوگی جب غسل کر لے گی۔ تو اس لیے نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ طہارت پہ ہوں، باوضو ہو، اور اگر غسل واجب ہے تو غسل بھی کیا ہوا ہو، تب آپ کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا، کہ اے ایمان والو جب نماز پڑھنے لگو تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، چہرہ دھو لو، بازو دھو لو کونیوں تک، سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو، اور اگر آپ لوگ جنابت کی حالت میں ہیں تو پھر غسل کر لیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا میرے بھائی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں تو وضو کر لینا شرط ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، بخاری شریف کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے جب تک وضو نہیں کرے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں نماز کے درست ہونے کی شرائط میں سے شرط نمبر 5 وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ، آپ کے کپڑوں پہ یا نماز کی جگہ پہ کوئی پلید شے لگی ہے تو اس کا ازالہ کریں، اسے وہاں سے دور کریں۔ آپ کے جسم پہ کہیں پخانہ لگا ہے
پیشاب لگا ہے اسے صاف کریں، کپڑوں پہ لگا ہے تو اسے صاف کریں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں۔ اور آپ لوگوں کو وہ حدیث معلوم ہوگی جو چند دن پہلے میں نے بتائی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، شاید کل ہی بتائی تھی، آج تو اشارہ ہی کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جوتے پہ گندگی لگی تھی، نماز میں آپ کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہے اور نماز میں آپ نے جوتا اتارا۔ اس سے پتہ چلا جو لباس آپ نے پہنا ہے اور جوتا اگر نماز میں پہنا ہے، ٹوپی اگر آپ کے اوپر ہے، جو چیز آپ نے پہن رکھی ہے نماز کے دوران، تو اسے پاک ہونا چاہیے، اس پہ کوئی پلیز شے لگی ہوئی نہ ہو۔ نماز کی کتنی شرائط ہوگی میرے بھائیوں؟ 5۔ کون کون سی؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 صاحب عقل ہونا، نمبر 3 باشعور ہونا، سمجھدار ہونا، نمبر 4 وضو کی حالت میں ہونا، طہارت کی حالت میں ہونا، اور نمبر 5 کہ آپ کے جسم پہ، آپ کے لباس پہ اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی پلیز شے لگی ہوئی نہ ہو، یہ تمام چیزیں پاک صاف ہونی چاہیے۔ 6 نمبر پہ آپ اپنے سطر کو ڈھانک لیں۔ کس کو ڈھانک لیں؟ سطر کو۔ نماز میں جس سطر کو ڈھانکنا ضروری ہے وہ کون سا ہے؟ مردوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دارقطنی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کیا ہے، سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، ناف سے لے کے ما بین سرتی و رکبتی عورت، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اور دیگر احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مزید کپڑا آپ کے پاس موجود ہے تو کوشش کریں کہ اوپر کا حصہ بھی آپ کا ڈھکا ہوا ہو، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایک چادر میں اس انداز سے نماز نہ پڑھے کہ چادر کا کچھ بھی حصہ کندھوں پہ نہ ہو، یعنی کہ جب ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کے کندھے پہ چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ یہ چادر آپ اس انداز سے لیں، اس انداز سے اوپر آ رہی ہو کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کہاں پہنچ جائے؟ کندھے پہ پہنچ جائے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس نے کوئی ایسی قمیض پہنی ہوئی ہے، ایسی شرٹ پہنی ہوئی ہے جو ہاف بازو ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، یا بالکل بازو نہیں ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی قمیض ہے جس میں بازو ہیں تو وہ پہن کے آپ نماز پڑھیں، لیکن بہرحال ایسی قمیض میں آپ کی نماز ہو جائے گی جس میں آپ کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھوں تک بھی کچھ نہ کچھ حصہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ نماز کے درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو یہ ہوا مردوں کا لباس نماز میں۔ اب عورتوں کا لباس کیا ہے؟ عورت پوری کی پوری سطر ہے، عورت پوری کی پوری نماز میں ڈھکی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کا سر ننگا ہے، دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر عورت ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی غیر مرد نہیں ہے، سارے مرد اپنے ہیں، مثال کے طور پہ اپنے مرد کون سے ہوتے ہیں جی محرم یا خاوند ہیں، اور اگر وہاں پہ دیور ہو، جیٹھ ہو، ہاں یہ غیر محرم ہے، نہ محرم ہے۔ تو اگر عورت کسی ایسی جگہ جہاں پہ خاوند ہے یا محرم مرد ہیں، سگا تایا، سگا چچا، سگا ماموں، سگا والد، سگے بھائی، سگے بیٹے، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، اس قسم کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کا چہرہ ننگا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ہاتھ ننگے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جسم کا باقی حصہ ان لوگوں کے سامنے بھی نماز میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ پہ غیر مرد ہیں تو پھر وہاں پہ
وہ اپنے ہاتھ بھی چھپائے اور چہرے کا پردہ بھی کرے، نماز میں بھی کرے، کیونکہ غیر مرد وہاں پہ موجود ہیں. غیر مرد موجود نہ ہو تو پھر نماز میں اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے اور ہاتھ بھی اس کے ننگے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میرے بھائی نماز کی شرائط کتنی ہو گئی؟ 6. نمبر 1 کون سی تھی؟ اسلام، مسلمان ہونا. نمبر 2 صاحب عقل ہونا. نمبر 3 باشعور ہونا، سمجھدار ہونا. نمبر 4 باوضو ہونا، طہارت کی حالت میں ہونا. نمبر 6 جسم، کپڑے اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کا پاک صاف ہونا. اور نمبر 6 ہے کیا؟ ستر آپ کا ڈھکا ہوا ہو. مردوں کا بھی ستر جو نماز کا ستر ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، اور عورتوں کا بھی وہ ستر جو نماز کے لیے ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. اور اب 7ویں نمبر پہ اب یہ ہے دخول الوقت، کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. ایک آدمی زور کی نماز صبح 10 بجے پڑھ لے، کیا ہو جائے گی؟ نہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کا وقت ہو جانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ فرض ہے لیکن وقت مقررہ پہ. اگر وقت مقررہ کا آغاز نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. نماز کی شرائط میں سے آخری 2 شرطیں استقبال القبلہ، کہ نمازی کا چہرہ کدھر ہو؟ قبلہ کی جانب ہو. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور قبلے کی طرف چہرے کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے. کس مسجد کا نام لیا میں نے آج صاحب؟ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران انہیں بتایا گیا، فجر کی نماز سے انہیں بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تم لوگ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. انہوں نے نماز کے دوران اپنا قبلہ تبدیل کیا. رکوع کی حالت میں وہ گھوم گئے. جو قبلتین کا واقعہ ہے اس کی بات فی الحال میں نہیں کر رہا، میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا. فی الحال میں کون سا واقعہ بتا رہا ہوں؟ مسجد قباء کا، اور اس کا حوالہ ہے بخاری شریف کا. قابل اعتماد حدیث، درست ترین حدیث. نماز کے دوران یہ واقعہ ہوا اور فجر کی نماز میں ان لوگوں نے اپنا قبلہ درست کیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب تک آپ کو قبلے کا علم نہیں ہے اور آپ نے کوئی نماز کسی اور جانب منہ کر کے پڑھ لی ہے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیے ان لوگوں نے 1 رکعت پڑھ لی تھی یا نماز کا کچھ حصہ ادا کر لیا تھا. وہ حصہ جب انہوں نے ادا کیا ان کا منہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا. ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ پوری نماز دہرائیں، کیونکہ پہلے ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو جب معلوم ہو گیا تب انہوں نے نماز کے دوران اپنا رخ، اپنا چہرہ اس جانب کر لیا جدھر قبلہ تھا. اس سے پتا چلا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے. اور آخری نمبر پہ نماز کی شرائط میں سے جو شرط ہے وہ ہے نیت. نیت کے بغیر نماز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے. اگر کوئی آدمی نیت نہیں کرتا، ویسے ہی کسی کو دیکھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی، جیسے وہ کر رہا ویسے کرنا شروع کر دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے یہ کام نماز کی نیت سے کیے ہی نہیں. وہ تو کھیل تماشے کے طور پہ کر رہا تھا، ورزش کے طور پہ کر رہا تھا، کوئی اور مقصد تھا، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا تھا. لوگ یہ سمجھے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لوگ یہ سمجھے کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں. تو کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو، جب اس نے نماز کی نیت سے یہ 4 رکعتیں ادا ہی نہیں کی تو اس کی یہ نماز نہیں ہے. لیکن نیت کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا، پھر آگاہ کر دوں، نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے
4 اماموں میں سے کسی امام سے ثابت نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کی جائے. نیت ضروری ہے لیکن نیت دل میں ہوگی. نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا, اور ارادہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ دل کے ساتھ. زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ. پاؤں کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ. بالکل ایسے ہی جیسے سنا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ کانوں کے ساتھ, زبان کے ساتھ نہیں. ایسے میرے بھائی ارادہ اور نیت کہاں ہوگا؟ دل میں ہوگا. دل کے ساتھ نیت ہوگی. دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں, کیا کرنے لگا ہوں. یہ نماز کی شرائط ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان شرائط کو محروز خاطر رکھتے ہوئے اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ.